یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ۔ یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو، وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی سے، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ۔ وہ گھبرایا، تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو گئی میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے۔ یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے اپنی زبان میں، یہ ہے کسی شے کی خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوح، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو، اور صمیم قلب سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اس میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض طبائع ہوتی ہیں مریض، ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے، اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں۔ اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ جس وقت انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو، اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی، پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو۔ باغا ہر چی ہستی باغا، در کافر و گمر و بت پرستی باغا، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی باغا، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، معلم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں، اور نزع اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہوتا ہے۔ تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہے کہ جو علماء نے معین کی ہے۔ ایک حقیقی پشیمانی، بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، جو آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدہ، سعادت مند، کام کرنے والے، ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریف، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا، پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور تلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا مرکز پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو۔ تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق۔ یہی معاملہ اللہ کا، یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں، شرائط بھی سخت ہے، 3 شرطیں وہ
ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2 عزم مصمم کہ ہم اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا، یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رحلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہو۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں چوتھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے تلفی کی، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق کو آپ نے تلف کیا۔